चौधरी साहब हमारे साथ है। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए कि सर रिपोर्ट आ गई और अब कल कैबिनेट ने फैसला करना है। अब तक जो फैसले दो हुए वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो 10 लोगों के नाम ईसीएल पे डालने का फैसला किया गवर्नमेंट ने, जो ज़ाहिर है अभी अनाउंस नहीं हुआ। और दूसरा ये है कि ये गवर्नमेंट की कोशिश है कि इमरान खान साहब को आरफ नकवी साहब की जो प्रोसीडिंग लंदन में चल रही है उसके साथ क्लब कर दिया जाए। ये तो ख्वाहिशें हैं ना, मतलब जो आप जो मर्जी ख्वाहिशें करने में तो कोई हर्ज नहीं है। रात आप ख्वाब देख लें जो मर्जी देखना है, लेकिन हकीकत यह है कि आज जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, जिससे नून लीग ने एक दो उनके जो मीडिया के जो स्ट्रेटजिक टीम के अरकान हैं, उन्होंने जितनी उम्मीदें जोड़ी हुई थी वो तो कांच की तरह गिर के टूट गई हैं और उसमें कुछ भी नहीं निकला। लिहाजा बाकी तो ठीक है, उन्होंने 5-6 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दी हैं, आज पागल से हो गए हैं। और उस दिन जबकि अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान में इतना बड़ा हादसा हुआ, जिस दिन हमें एक्चुअली एक गम करना चाहिए था, फ्लड्स में जो हालात है, लेकिन उसको भूल के नून लीग तो ऐसे शाहजहाने बजा रही है। फिर ओवरसीज पाकिस्तानी के खिलाफ जो इतना बड़ा एक महाज खोल दिया है, कोई भी अक्लमंद पॉलिटिशियन इतने इन्फ्लुएंशियल तबके के खिलाफ ये नहीं करता है, और इन्होंने तो उसको बिल्कुल ही अपनी लपेट में ले लिया। तो आपको ये रिपोर्ट कबूल है? आप समझते हैं कि ये रिपोर्ट ठीक है और सही फाइंडिंग है इसकी? रिपोर्ट जो है उसके 2-3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है कि जो फंडिंग को जिस तरीके से डिस्क्राइब करता है, पीटीआई अकेली पार्टी है जो फंडिंग करती है। दूसरा जो रिपोर्ट है वो तो बिल्कुल, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो तो मजाक है, मतलब इनको तो बेसिक समझ ही नहीं है। पहले भी जाहिर है इनकी जो कारकर्दगी है उसमें बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन इसको जब आप अदालतों में लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें इतने बड़े कंट्रडिक्शंस हैं, इतने बड़े तजादात हैं कि ये इलेक्शन कमीशन जो है, इसको शर्म आएगी कि हमने लिखा क्या है। मिसाल के तौर के ऊपर कोई थोड़ी बहुत भी अकल रखने वाला आदमी जो एलएलसी आपने फंडिंग के लिए बनाई है अमेरिका, उसको फॉरेन कंपनी कैसे डिक्लेयर कर सकता है? इस इलेक्शन कमीशन ने वो भी कर दिया। इन्होंने अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो भी बैटल होगी अब अदालतों के अंदर होगी और आप अदालतों के अंदर ही जाके फैसला करेंगे और इस रिपोर्ट को अब आप चैलेंज करेंगे अदालतों में? जी जाहिर है, इस रिपोर्ट को हम चैलेंज करेंगे। इसके ऊपर कंटेम्प्ट भी बनती है क्योंकि इन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग का फैसला इकट्ठा नहीं किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, हाई कोर्ट ने भी कहा था। और फिर ये तो एक सियासी फैसला है, इसकी तो कोई लीगल हैसियत तो है ही नहीं। वैसे ये जो कंसीलमेंट है अकाउंट्स की 2008 से लेके 2013 तक, और उसमें ये कहा जाए 14 अकाउंट्स कंसील किए गए, उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा कि 2008 में 2 आपने डिक्लेयर किया, 7 थे, 2009 में आपने 2 किए, फिर 9 थे, फिर 2 किए, फिर 15 थे, फिर 2 किए, फिर 16 थे, फिर 4 किए, फिर 18 थे। ये साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसका डाटा दिया जा रहा है साथ साथ। तो आप ये समझते हैं कि कंसीलमेंट नहीं थे? फिर पहली बात तो यह है कि इनको फिर अकल समझ नहीं। पहले तो मैं आपको बताऊं, 14 नहीं है, 16 अकाउंट्स हैं। अब 16 अकाउंट्स कैसे हैं? मिसाल के तौर के ऊपर एक अकाउंट खोला है सेंट्रल इलेक्शन सेल का पंजाब पीटीआई ने, उसमें मेन अकाउंट से जो है वो 1.5 करोड़ रुपया जो है वो ट्रांसफर हुआ। अब आप मुझे बताएं, जब मेन अकाउंट डिक्लेयर्ड है और पता है कि ये सब्सिडरी अकाउंट है, तो सब्सिडरी अकाउंट की कंसीलमेंट कैसे होगी? ऐसे पैसे जो है वो नहीं आते, आपने देने होते हैं। सर कोई भी अकाउंट उसमें पार्टी का एक पैसा भी आएगा या उसमें जाएगा तो आपने उसको बताना होता है। ये जो पार्टी एक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई आप कंसील नहीं कर सकते अपना अकाउंट। तो नहीं, मैं आपको यही तो बता रहा हूं ना, सब्सिडरी अकाउंट जो आपने खोला जिसमें आपने पैसे भेजे, वो तो ऑटोमेटिक ही आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पे आ गया। तो वो आपने शो किया हो नहीं किया उसका तुकी नहीं बनती। दूसरी बात यह है, ये ऑडिटेड अकाउंट्स है। ऑडिटेड अकाउंट जब आप पेश करते हैं तो आपने थोड़ी बहुत अगर अकल ये इस्तेमाल करते तो उनको मालूम होता कि ऑडिटर ने ये जो सारी इसकी जो अपना इसका जो अकाउंट से पैसे किधर गए कैसे गए, वो सारे अकाउंट्स में उन्होंने पहले ही अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। लेकिन इसको जो है वो आप कंसीलमेंट इन्होंने जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद देखें आप फंडिंग, आपको फायदा ये है, शायद ज्यादातर बहुत हमारे यहाँ लोग नहीं जानते कि इंटरनेशनल फंडिंग्स कैसे होती हैं। आप फंडिंग्स कैसे करते हैं? आप एक एलएलसी फॉर्म करते हैं, बाहर कंपनी फॉर्म करते हैं, वो रजिस्टर होती है। उसके बाद आप म्यूजिक कॉन्सर्ट कराते हैं या आप डिनर करते हैं या आप कोई भी इवेंट करते हैं, वहां लोग आते हैं,
وہ ٹکٹس لیتے ہیں, وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں, وہ پیسہ اس کمپنی کے اکاؤنٹس میں جاتا ہے. وہ ٹھیک ہے سر, لیکن پولیٹیکل پارٹیز نہیں کر سکتی اس طرح. پولیٹیکل پارٹی امریکہ کے اندر لوگ ڈائریکٹ فنڈنگ کرتے ہیں پارٹی کے اندر, وہ کوئی کمپنی بھی ہو سکی ہے, کوئی فورم بھی ہو سکتا ہے, کوئی این جی او بھی ہو سکتی ہے, وہ ڈائریکٹ اس کے اندر کرے گی. آپ کو پولیٹیکل پارٹی کسی دوسرے ملک میں اس کو انکارپوریشن کر کے آپ اس سے پیسے نہیں منگوا سکتے. نہیں, یہ بات تو انہوں نے بھی تسلیم کی ہے نا کہ یہ فنڈنگ صحیح ہے. فارا ایک امریکن لا ہے جو کہ فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ جس کو کہتے ہیں, وہ فارا کے تحت آپ فنڈ کلیکٹ کرتے ہیں. جب آپ نے اگر پولیٹیکل پارٹی فار ایگزامپل پاکستانی ہے, اگر آپ کی میں ڈیفینیشن لوں پھر پاکستانی امریکن تو کسی پارٹی پاکستان میں کسی کو فنڈ کر ہی نہیں سکتے. یو کے میں یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے ایک پورا کھول دیا ہے اوورسیز پاکستانیز کے خلاف ایک نفرت کا, اور یہ کہ یہ سارے باہر بیٹھے ہوئے ایجنٹ ہیں اور یہ اوورسیز پاکستانی اس میں وہ شامل نہیں ہے. دیکھیں پاکستانی باہر بیٹھا ہوا پاکستانی اگر کسی کو بھی فنڈ کرنا چاہتا ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی ہے کوئی بھی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جو 351 کمپنیز ہیں ان کے پیسے آئے ہیں, 34 لوگ ہیں, ٹھیک ہے چلے ان کو ہم سائڈ پہ کر لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی فارم نیشنل تھے انہوں نے دے دیا, ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ جو کمپنیز ہے, پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں 65 پیج کے اوپر 50واں پیرا ہے, اس کے اندر باقاعدہ لکھا گیا ہے اور اس میں 15 ایسی کمپنیز کے نام لکھے گئے ہیں جہاں سے پیسے پاکستان کے اندر آئے. تو یہ تو قانونی لحاظ سے پاکستان کے اندر جرم ہے. اچھا نہیں, پہلی بات تو یہ جو آپ نے ابھی جو بات کی نا یہ غلط ہے بالکل. ذرا شروع سے شروع ہوتے نا تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے کیا ہو رہی ہے, آپ کے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ کیا ہے. فار ایگزامپل جاوید چودھری صاحب جو ہے وہ واشنگٹن میں کاروبار کرتے ہیں, وہ $500 آپ سمجھیے کہ وہ پیپلز پارٹی کو دینا چاہتے ہیں. اب آپ کیسے دیں گے؟ کیا آپ اپنے اکاؤنٹ سے ڈائریکٹلی پاکستان جو ہے وہ اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں گے؟ نہیں, آپ ایسے نہیں کر سکتے. آپ کو جو پیپلز پارٹی ہے اس کو فارا ایکٹ کے تحت اپنی ایک کمپنی رجسٹر کرانی پڑے گی. اس کمپنی کے اکاؤنٹ میں آپ پیسے جمع کرائیں گے, وہ پاکستان کو جو ہے وہ ٹرانسفر کرے گا. دس از دا لا, اور یہی جو ہے وہ ایکسپلین کیا گیا ہے. آپ ڈائریکٹلی پیسے نہیں دے سکتے. لیکن سر دیکھیں 8 سال آپ الیکشن کمیشن کو یہ لا نہیں سمجھا سکے, پھر آپ کے 9 وکلا جو ان سب کو فارغ کر کے ان سے بلکہ آپ کو پیسے واپس لینے چاہیے. پھر نہیں, وہ ان کو ویسے نہیں واپس لینے چاہیے. وہ الیکشن کمیشنر جو ہیں ان کو ایکچولی جو ہے وہ تھوڑا سا لا پڑھنا چاہیے, جو انہوں نے میرے خیال زندگی میں نہیں پڑھا. لیکن سکروٹنی کمیٹی نے سر یہ رپورٹ بنائی ہے. نہیں, وہ جو سکروٹنی کمیٹی نے اس بارے میں اس طرح کا کوئی کامنٹ نہیں کیا کہ یہ انلیگل ہے. سکروٹنی کمیٹی نے تو ایکچولی کہا کہ یہی لا ہے. اب ذرا آگے یہ کہ جو کمپنیز کا آپ نے پیرا کے اوپر کہا کہ یہ ہے, اب مثال کے طور کے اوپر اس میں جو زیادہ تر مثلا بیری شنپس ہے, وہ ایک کمپنی ہے. بیری شنپس کیا ہے, ایک محمد آصف ہے ہمارا مریدکے کا, اس کی ویڈیو سٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے کہ جی میں بیری شنپس ہوں, میری کمپنی ہے, میں نے اپنے چیک کے اوپر $500 جو ہے وہ دیا. آپ یہ دیکھیں کہ ان کمپنیوں کے آگے ذرا رقم دیکھیں کہ کتنی ہے. $100, $200, $300 یہ رقم ہے جو ان کمپنیز نے بھیجی ہے. بیسیکلی یہ سارے انڈیویجولز ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے یہ عقل نہیں کی کہ جب یہ کنفرم کر رہے تھے کوئی انڈیویجول کمپنی کے اکاؤنٹ سے پیسے نہیں دے سکتا. چودھری صاحب انڈیویجول ہے, اپنی سیلری سے اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے پیسے دے. اس میں آپ کی جو سٹیٹمنٹس ہے اس میں بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے پیسے دیے ہیں, اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب کمپنی آئے گی ڈیفینیٹلی پرابلم. دوبارہ میں آپ کو لیگلی ذرا کلیئر کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لا تھا 2002 کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر, اس میں کوئی پروہیبیشن نہیں ہے کمپنیز کی پیسے ٹرانسفر کرنے کی. دوسرا, جو ملٹی نیشنل جو ہیں وہ پیسے نہیں دے سکتی تھی, پرسنل جو ہے وہ پیسے دینے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یا مجھے آپ سیکشن 6 ذرا پڑھ لیں تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈیویجولز ہیں, ون مین کمپنی ہے, وہ انڈیویجولی ایکچولی پیسے. اور دوسرا پھر انہوں نے ایک اور کام کیا, انہوں نے اتنی زحمت نہیں کی کہ ہم سے پوچھ لیتے کہ یہ لوگ کون ہیں. مثلا ایک جو خاتون ہے جو امریکن ہے بیسیکلی انڈین اوریجن کی, جو ریٹا شرما غالباً ان کا نام ہے, ان کے خامن جو ہے وہ ناصر حسین ہے. ہاں, اس کا خامن جو ہے اس کا نام ناصر حسین ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی میں نے پیسے دیے ہیں, میں نے اپنی بیوی جو ہے اس کے اکاؤنٹ سے پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر کر دیے ہیں,
تو اس میں اگر آپ تھوڑی سی عقل کر سر لیتے وہ دیکھیں وہ جوائنٹ اکاؤنٹ تھا, اس جوائنٹ اکاؤنٹ میں آدھی رقم جو ہے وہ انلیگل ہے, اور جو ناصر حسین صاحب ہیں ان کے $13,000 جو ہیں وہ ایکسپٹ کر لی ہیں الیکشن کمیشن نے, لیکن جو ان کے جوائنٹ اکاؤنٹ میں جو دوسری نیشنل خاتون ہے دوسری نیشنلٹی کی, ان کے نہیں ایکسپٹ کیے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آدھا ہے وہ حلال ہے, آدھا جو ہے وہ حرام ہے. سر وہ جوائنٹ اکاؤنٹ میں یہی ہوگا نا, آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی نیشنل ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ پاکستانی نیشنل ہے, لیکن اس کی بیوی تو پاکستانی نیشنل نہیں ہے. چلے ٹھیک. اچھا ویسے یہ فرمائیے گا کہ اب ریفرنس کی طرف جا رہی ہے گورنمنٹ, تو اس سے پہلے بھی آپ کے پاس ایک رکھنا ایک چھوٹی سی کھڑکی کہ آپ بیٹھ کے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے نئی قانون سازی کر کے ان ساری چیزوں کو کلیئر کر سکتے ہیں. ہمیں تو اس میں کلیئر کرنے کی تو کچھ ضرورت ہی نہیں ہے. ویسے بھی دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ سامنے آئے, جے یو آئی کی فنڈنگ سامنے آئے. اصل کام تو یہ ہے, یہ تو کبھی کہنا ہی نہیں چاہیے کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے اس کی فنڈنگ وہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو, اس کی فنڈنگ کا ہی پتہ نہ ہو.